Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get latest notifications. طلباء و طالبات، آج کا جو ہمارا موضوع ہے کشمیر کے ایک بہت ہی معروف شاعر شوریدہ کشمیر کی غزل گوئی۔ ان کی مشہور غزل مستی اپنی شراب کیسی ہے۔ غزل یوں ہے: مستی اپنی شراب کیسی ہے، آب و تاب آفتاب کیسی ہے، لوگ جاگے ہیں لیکن آنکھوں میں کیفیت ایک خواب کیسی ہے، روز و شب ہے کوئی ورق کرداں، حالت اپنی کتاب کیسی ہے، تیرے رخسار و لب کی رعنائی نو دمیدہ گلاب کیسی ہے، اب بھی کتنے فرات ہے بے فیض، جو چمک ہے سراب کیسی ہے۔ عزیز بچوں، یہ شوریدہ کشمیری کی ایک مشہور غزل ہے۔ سب سے پہلے اس کی حیت، اس کی بحر، اس کی زمین کو دیکھنے کی اگر ہم کوشش کر لیں گے تو یہ غزل جو ہے اردو کے بہت ہی مشہور شاعر میر تقی میر کی زمین میں لکھی گئی ہے۔ ان کی غزل جو ہے اصلی، جس کا مطلع ہے ہستی اپنی حباب کیسی ہے، یہ نمائش شراب کیسی ہے، یہ انہی کی بحر میں، انہی کی زمین میں لکھی گئی ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو یاد ہوگا، میں نے اس سے پہلے بتایا جب ہم نے شوریدہ کشمیری کی حیات و خدمات پڑھے تھے، میں نے کہا کہ ان کا اکثر کلام جو ہے وہ منظوم کلام ہے، پرانے شاعروں کے طرز پر لکھا گیا ہے۔ تو ان کی غزل جو ہے، جو میر تقی میر کی بحر میں لکھی گئی ہے، اس کو ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ پہلا شعر جو ہے اس غزل کا مطلع: مستی اپنی شراب کیسی ہے، آب و تاب آفتاب کیسی ہے۔ کہتا کہ میری جو مستی ہے، میں نے جو اپنی محبوب کا جو دیدار کیا ہے، اس وجہ سے مجھ میں ایک مستی سی آ گئی ہے، مجھ میں ایک مدہوشی سی آ گئی ہے، بالکل ویسے ہی جس طرح شراب سے انسان کے اندر مدہوشی آتی ہے۔ تو میری یہ مستی، میری یہ مدہوشی جو ہے، یہ شراب کی سی۔ لیکن میری جو چمک دمک ہے، یعنی میں نے اپنے محبوب کا جو نظارہ کیا ہے، دیدار کیا ہے، اس میں سے مجھ میں ایک چمک پیدا ہو گئی ہے۔ وہ چمک جو ہے وہ آفتاب کی سی چمک ہے۔ یعنی دو چیزیں پیدا ہو گئی ہے، ایک یہ کہ جو میں نے اپنی محبوب کا دیدار کیا ہے تو مجھ میں ایک مستی، مجھ میں ایک مدہوشی جو ہے چھا گئی ہے، اور مدہوشی بالکل ویسی ہی ہے جیسے ایک شراب کی مدہوشی ہوتی ہے۔ اور میری آفتاب، میری چمک دمک جو ہے وہ بالکل ویسی ہیں جس طرح آفتاب کی چمک دمک ہوتی ہے۔ کہتے ہیں مستی اپنی شراب کی سی ہے، آب و تاب آفتاب کی سی ہے۔ آب و تاب سے مراد ہے میری چمک دمک جو ہے، محبوب کے نور سے، محبوب کے دیدار سے میں آفتاب کی طرف چمکنے لگا، اور مجھ میں ایک مستی چھا گئی، وہ مستی بالکل شراب جیسی مستی ہے۔ یہ غزل کا مطلع ہے۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں: لوگ جاگے ہیں لیکن آنکھوں میں کیفیت ایک خواب کی سی۔ لوگ جاگے ہیں، بظاہر ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ لوگ جو ہیں یہ جاگے ہوئے ہیں، لوگ جو ہیں یہ ہوشیار ہیں، لوگ جو ہیں یہ باخبر ہیں، لیکن ان کی آنکھیں بتا رہی ہیں کہ یہ ابھی خواب میں ہی ہیں، یہ ابھی سوئے ہوئے ہیں، یہ ابھی خواب غفلت میں ہیں۔ بظاہر ہمیں لگ رہا ہے کہ لوگ بڑے جاگے ہوئے ہیں، بڑے باخبر ہیں، بڑے اپنے ارد گرد کے ماحول سے جو ہے باخبر ہیں، لیکن ان کی آنکھیں ہمیں بتا رہی ہیں کہ یہ ابھی خواب غفلت میں ہی ہے، یہ ابھی سوئے ہیں۔ بظاہر تو ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ جاگے ہوئے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ حقیقت میں یہ لوگ جو ہے، ان کی آنکھوں کی کیفیت ہمیں بتا رہی ہے کہ یہ ابھی خواب غفلت میں ہی، یہ غفلت کی نیند جو ہے سوئے ہوئے ہیں۔ اگلا شعر اس غزل کا:
روز و شب ہے کوئی ورق کرداں، حالت اپنی کتاب کی سی ہے۔ کہتا ہے کہ میری زندگی میں میری حالت ایسی ہے جیسے میری زندگی کی ورق گردانی ہو رہی ہے، یعنی ایک ایک دن جو ہے، ایک ایک رات، ایک ایک دن جو ہے بالکل گنا جا رہا ہے، کٹتا جا رہا ہے۔ جس طرح ہم کوئی کتاب پڑھتے ہیں، اس کا ایک ایک پنہ، اس کا ایک ایک صفحہ، اس کا ایک ایک ورق جو ہے ہم پڑھتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، تو ایک دن وہ کتاب جو ہے ختم ہو جاتی ہے۔ یہ اپنے روز و شب کی جو تشبیہ ہے انہی کتاب کے اوراق سے دیتا ہے۔ جس طرح ایک ایک پنہ، ایک ایک ورق پڑھنے سے جو ہے صفحہ ختم ہو جاتا ہے، کتاب دھیرے 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 ختم ہو جاتی ہے، اسی طرح جو ہے میری زندگی بھی جو ہے دن اور رات کٹنے سے، ایک ایک دن کٹنے سے، ایک ایک رات کٹنے سے جو ہے میری زندگی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ روز و شب ہے کوئی ورق کرداں، روز و شب، دن اور رات میں میری زندگی کا ایک ایک پنہ، ایک ایک ورق جو ہے کوئی پلٹاتا رہتا ہے، کوئی الٹاتا رہتا ہے، پڑھتا رہتا ہے۔ تو دھیرے 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 جب ہم کوئی کتاب پڑھتے ہیں، ایک دن آتا ہے تو صفحے ختم ہو جاتی ہے، کتاب مکمل ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ اس طرح میری زندگی کا ایک ایک دن جو ہے ختم ہو جاتا ہے، بالکل اس کتاب کی طرح جو کوئی انسان پڑھتا ہے، مطالعہ کرتا ہے کسی کتاب کا اور اس کی ورق گردانی کرتا ہے۔ میری زندگی میں بالکل میری زندگی جو ہے کتاب کی سی ہے، اس کا بھی ایک ایک دن جو ہے مانی ایک ورق کی طرح ہے، ایک اوراق کی طرح ہے۔ ایک ایک ورق پلٹنے سے جو ہے کتاب ختم ہوگی، تو ایک ایک دن کٹنے سے، ایک ایک رات کٹنے سے میری زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ شوریدہ کشمیری کہتے ہیں روز و شب ہے کوئی ورق کرداں، روز و شب، دن و رات میں، ہر دن میری زندگی کا ایک ایک پنہ جو ہے پلٹایا جا رہا ہے، پڑھایا جاتا ہے، یا اس کی ورق گردانی ہو رہی ہے۔ حالت اپنی کتاب کی، میری حالت بالکل ویسی ہے جس طرح کتاب کی ہے، جس کتاب کی ہم ورق گردانی کرتے ہیں۔ میری زندگی جو ہے اس کتاب کی سی ہے، اس کا ایک ایک دن، ایک ایک رات جو ہے کٹتی جاتی ہے۔ اگلا شعر اس غزل کا، تیرے رخسار و لب کی رانائی نو دمیدہ گلاب کی سی ہے۔ نو دمیدہ گلاب بولتے ہیں تازہ کھلا ہوا گلاب، جو بھی کھلا ہوا ہوگا، تازہ گلاب۔ تیرے رخسار و لب کی رانائی، اپنے محبوب کی تعریف میں جو ہے، یہ شوریدہ کشمیری اپنے محبوب کی تعریف میں کہتے ہیں، تیرے رخسار و لب کی رانائی بولتے ہیں خوبصورتی، چمک دمک جو آپ کی حسن کی ہیں، آپ کے چہرے کی، آپ کے لب، آپ کے ہونٹوں کی ہیں۔ میں کیا کہوں وہ کیسا ہے، تو کہتے ہیں کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، بلکہ آپ تشبیہ دیتے ہیں کہ اب مانیے ایک نو دمیدہ گلاب، ایک تازے گلاب کی طرح ہے۔ جس طرح ایک تازہ گلاب ہوتا ہے، خوبصورت گلاب ہوتا ہے، اور تازہ کھلا ہوا گلاب ہوتا ہے، اس کی چمک دمک جیسی ہوتی ہے، اس کی رہنائی، اس کی خوبصورتی جیسی ہوتی ہے، ویسے میری محبوب کی جو ہے اس کے چہرے کی، اس کی لب کی رانائی ہے، بالکل ویسے ہی جس طرح میرے محبوب کی ہونٹوں کی خوبصورتی، ان کی رخسار کی خوبصورتی بالکل ویسی ہے جس طرح ایک گلاب کی سی۔ تو اسی موضوع کو جو ہے میر تقی میر نے جو ہے اسی غزل میں، جو اصل میں اس کی غزل ہے، کچھ یوں باندھا ہے کہ ناز کی اس کی لب کی کیا کہیے، پنکھڑی گلاب کی سی ہے۔ میں اپنے محبوب کی تعریف میں کیا کہوں کہ اس کی نزاکت کتنی ہے، اس کے لبوں کی نزاکت کتنی ہے، مانی ایک گلاب کی پنکھڑی کی طرح، جتنی وہ نرم اور نازک ہوتی ہے۔ تو کہو جو ہے شوریدہ کشمیری نے اسی شعر کو دوسرے انداز میں، بہر تو یہی ہے بہرحال، لیکن دوسرے انداز میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ تیرے رخسار و لب کی رعنائی نو دمیدہ گلاب کی سی ہے۔ آپ کے رخسار، آپ کی لب کی رعنائی کو، خوبصورتی کو میں کیا بیان کر لوں، بالکل ویسے ہی ہے، ویسی ہی خوبصورتی ہے جس طرح ایک نو دمیدہ گلاب ہے، تازہ کھلا ہوا گلاب ہے۔ اس غزل کا آخری شعر جو ہے وہ ہے، اب بھی کتنے فرات ہے بے فیض جو چمک ہے سراب کی سی۔ یہاں دو لفظ استعمال ہوئے ہیں، ایک فرات، دوسرا لفظ جو ہے سراب۔ فرات، دریائے فرات کی طرف اشارہ ہے، تو یہ لفظ جو ہے یہ ایک سند استعمال ہوئی ہے اس میں، جس کو ہم سند تلمیح کہتے ہیں۔ سند تلمیح یعنی وہ سند جس میں ہم کسی تاریخی واقعہ، تاریخی شخصیت کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ جب ہم غزل میں یا شاعری میں اس طرح کا کوئی الفاظ استعمال کرتے ہیں، جس طرح کسی
تاریخی واقعہ کی طرف، تاریخی شخصیت کی طرف اشارہ ہو جائے تو اس لفظ کو یا اس سند کو ہم سند تلمیح کہتے ہیں۔ فرات وہ دریا ہیں جو کربلا کے شہیدوں پر جو بند کر دیا گیا تھا، یزیدی فوج نے جس پہ پہرا بٹھایا تھا، تو دریائے فرات جو ہے وہ امامزادوں پر بند کر دیا گیا تھا، اور ان کے لیے وہ بے فیض ثابت ہوا۔ بے فیض یعنی کوئی فائدہ نہیں دیا ان لوگوں کو، کیونکہ وہ پیاسے تھے، ایک ہفتے سے پیاسے تھے، اور ان کے لیے اس دریا نے کوئی کام جو ہے نہیں دیا ہے، کوئی فائدہ نہیں دیا ہے۔ اب بھی کتنے فرات ہے بے فیض، تو یہ اس فرات کی طرف اشارہ ہے جو چمک دمک ہے، سراب کی۔ کہتے ہیں کہ اب بھی ویسے ہی فرات، ویسے ہی خزانے، ویسے ہی لوگ جو ہیں دنیا میں ہیں، جو بظاہر جو ہمیں لگ رہا ہے کہ بہت فائدہ دے سکتے ہیں لوگوں کو، دنیا کو، قوم کو، اب بھی کتنے فرات ہیں دریا کی طرف اپنے آپ میں روانی رکھنے والے، دریا کی طرح اپنے آپ میں گہرائی رکھنے والے، اور دریا کی طرح اپنے میں چمک رکھنے والے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بظاہر ہمیں لگ رہے ہیں کہ ان کی چمک دمک سے جو ہے، یا ان کی علم سے جو ہے، یا دوسرے ان میں جو ہنر ہے، ان میں جو فن ہے، اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچ سکتا ہے، لیکن بے فیض ہے۔ ویسے ہی بے فیض ہے جس طرح دریائے فرات کا پانی جو ہے شہدائے کربلا پر بے فیض ثابت ہوا، جو چمک دمک ہے سراب کی سی۔ دوسرا لفظ یہاں پہ سراب استعمال ہوا ہے۔ سراب جو ہے یہ جب کوئی مسافر ریگستان میں چلتا ہے تو دھوپ کی شدت کی وجہ سے اس کو پیاس لگتی ہے، اسی دھوپ کی وجہ سے اس ریگستان میں یا دھوپ کی کرنوں کی وجہ سے جو ہے وہ جو اس ریت پہ پڑتے ہیں تو اس میں ایک چمک پیدا ہوتی ہے، تو دور سے جو مسافر ہوتا ہے اس کو لگ رہا ہے یہ جو ہے یہ پانی کا ایک دریا ہے، ایک سمندر ہے۔ وہ جو ذرے وہاں پہ چمکتے ہیں دھوپ کی کرنوں کی وجہ سے، تو دور سے انسان کو لگ رہا ہے اس پہ پانی کا گمان ہوتا ہے، لیکن جب وہ دوڑ کے سامنے جاتا ہے تو وہاں پر صرف ریت ہی ریت ہوتی ہے۔ تو یہ ایک دھوکہ اس کو ملا ہے جس کو اردو شاعری میں ہم سراب کے نام سے جانتے ہیں۔ تو بظاہر یہ چمک دمک جو تھی یہ سارا سراب ثابت ہوا۔ تو کہنے کا مقصد جو یہ ہے کہ اب بھی کتنے فرات ہے، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو فرات کی طرح جو ہے لوگوں کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں لیکن نہیں پہنچاتے۔ ان کی چمک دمک، ان کی گہرائی، ان کی علم کی گہرائی، ان کا فن، ان کا ہنر جو ہے بظاہر ہمیں لگ رہا ہے کہ لوگوں کو فائدہ دے سکتے ہیں، لیکن یہ بے فیض ثابت ہوتے ہیں، ویسے ہی جس طرح فرات کا پانی شہدائے کربلا کے لیے بے فیض۔ ان کی جو ظاہری چمک دمک ہے وہ ایک سراب کی سی ہے، دھوکے ہے، بالکل ویسے ہی جس طرح ریگستان میں ایک مسافر کو، ایک پیاسے کو اس ریتیلے ریگستان پر گمان گزرتا ہے کہ یہ دریا ہے، یہ پانی کا دریا ہے، لیکن سامنے جب جاتا ہے تو سراب ہی سراب ہوتا ہے، دھوکہ ہی دھوکہ ہوتا ہے۔ اور اس طرح اس سے بھی بہت سارے لوگ ہیں جن کی چمک دمک ظاہری ہے، اندر سے جو ہے کھوکھلے ہیں، ان سے کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ ساری بے فیض ہے۔ یہ پہلی غزل جو تھی شوریدہ کشمیری کی، جو کی تشریح میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، تو اس کا مطلب جو تھا مستی اپنی شراب کی سی ہے، آب و تاب آفتاب کی سی ہے۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آیا ہوگا۔ تو ملتے ہیں اگلے لیکچر میں، تب تک اللہ حافظ۔